ساتھ ہی یہ اعلان بھی کرتے ہیں حکومت وقت سے کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو بار بار چھلنی کرنا چھوڑ دیا جائے، ورنہ اللہ رب العزت کا قہر نازل ہوگا۔ عزیزان گرامی وقار، 17 رمضان المبارک 30 اپریل کے متعلق جو میری جانب سے پہلے کچھ اعلانات ہوئے تھے، اس میں کچھ تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں، ان کے متعلق کچھ ضروری اعلانات لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا ہوں۔ کل بروز اتوار 25 اپریل کو ممبئی عظمیٰ کے اکابر علماء، مشائخ، سرکردہ شخصیات اور تنظیموں کے بڑی تنظیموں کے سرپرست حضرات کی ایک خصوصی میٹنگ منعقد ہوئی۔ اسی طرح شمال ہند کے اور دلی کے موقر علماء کی مشاورتی میٹنگ ہوئی۔ ممبئی کی اس میٹنگ میں فقیر بھی حاضر تھا، تو ان تمام علماء، مشائخ اور اکابرین کا متفقہ طور پر جو فیصلہ آیا ہے وہ میں آپ کے سامنے لے کر حاضر آیا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ گستاخ رسول، مردود زمانہ، دجال زمانہ نرسنگ آنند اب تک موبائلے کی نہ پرمیشن لایا اور نہ ہی اس کی کوشش کیا، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ راہ فرار اختیار کر چکا ہے اور دین اسلام کے سامنا کرنے کی وہ سکت نہیں رکھتا۔ مگر پھر بھی ہم اپنے پرانے اعلان پر برقرار ہیں کہ جب بھی وہ پاکنڈی پرمیشن لے کر آئے گا، انشاءاللہ العزیز ہم مباہلے کے لیے حاضر رہیں گے۔ مگر فی الوقت پورے ہندوستان بھر میں کورونا مرض کا قہر بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، خصوصیت کے ساتھ دلی میں اور دیش کے اکثر حصوں میں لاک ڈاؤن کی استھتی ہے۔ لہذا علماء و مشائخ کے فیصلے کا ادب کرتے ہوئے اور کورونا کے مرض کی ابتر صورتحال کو دیکھتے ہوئے، مزید یہ کہ پولیس پرشاسن کی طرف سے میرے لیے سختی کے ساتھ یہ پابندی لگانا کہ آپ دلی نہیں جا سکتے، ان تمام معاملات کی بنیاد پر 30 اپریل کو دلی جانے کا ارادہ ملتوی کیا جاتا ہے۔ مگر جب حالات لاک ڈاؤن اور کورونا کے صحیح ہو جائیں اور اس وقت تک بھی اگر ایکشن نہیں لیا جاتا تو ہم دگنا قوت و طاقت کے ساتھ اس خبیث کے خلاف پھر آواز اٹھائیں گے۔ ہاں، یہ بات یاد رکھیں، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ ہزاروں عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، علماء اور عوام جو 30 اپریل کو دلی جانے کے لیے بے قرار تھے، ان سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ دلی کے اور دیش کے خراب حالات کے پیش نظر آپ اپنے گھروں میں رہیں، اور 17 رمضان المبارک کو، کل بھی الحمدللہ ہمارا یوم فتح تھا، آج بھی یوم فتح ہی ہوگا۔ آپ تمامی حضرات اپنے اپنے گھروں میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور ناموس رسالت کی حفاظت کے خاطر اپنے بچوں کی تربیت فرمائیں اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے جذبوں کو سلامت رکھے اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی خاطر آپ نے جو جذبہ دکھایا اس کو اللہ تعالیٰ برقرار رکھے۔ آگے انشاءاللہ العزیز سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جذبے کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ دوسرا اعلان عوام اور نوجوانان اہل سنت کے لیے یہ ہے کہ جس طرح میں نے پچھلے اعلان میں یہ کہا تھا کہ 17 رمضان المبارک 30 اپریل کو احتجاجی طور پر اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلیں گے، اس کے متعلق بھی اکابر علماء، سرکردہ شخصیات کا یہ فیصلہ آیا ہے۔ چونکہ ہندوستان بھر میں کورونا مرض جس شدت سے بڑھ رہا ہے، تقریباً دن میں 3.5 لاکھ مریضوں کی تعداد، اور اس میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور پھر حالات یہ بھی کہ اس کو کنٹرول کرنے میں ہماری حکومت کی ناکامی پر پوری دنیا بھر میں اس پر جو مذمت ہو رہی ہے، تو علماء اور مشائخ کا یہ فیصلہ آیا ہے کہ ابھی اگر آپ 30 تاریخ کو احتجاجی طور پر اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں تو کورونا اور پھیلانے کے معاملات یہ سب آپ کے سروں پر پھوڑ نہ دیا جائے، اس کا ذمہ دار آپ سب کو نہ قرار دیا جائے، جس کے لیے میڈیا بھی پورا تیار بیٹھا ہوا ہے۔
लिहाजा 30 अप्रैल को ये एहतजाज भी मुलतवी किया जाता है। मगर ए नौजवानों, याद रखो, हमने सिर्फ एहतजाज को मुलतवी किया है, लेकिन हर गुस्ताख रसूल के खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे इंशाअल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम शर्मिंदा हैं कि गुस्ताख अब भी भौंक रहे हैं, और ये सबको पता है ये सब हुकूमत की पुश्त पनाही पर हो रहा है। बहरकैफ, मैं अपने बड़ों का अदब करते हुए उनके हुक्म पर और डिपार्टमेंट की ये यकीन दहानी कराने के बाद कि वो उसको अरेस्ट जल्द से जल्द करने वाले हैं, हमने 30 अप्रैल 17 रमजानुल मुबारक के एहतजाज को मुलतवी किया। इस प्रोटेस्ट को हम मुलतवी कर रहे हैं, और नौजवानों से मैं अपील करता हूं कि इस राय का एहतराम करें और आप अपने अपने घरों में इस तारीख को मौजूद रहें। इंशाअल्लाह अज़ीज़, आप बहुत जल्द दोबारा क़ुव्वत के साथ इस खबीस और मरदूद ज़माना के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए तैयार रहेंगे। हाँ, हमारे इस मुलतवी करने पर अगर कोई खबीस ज़माना ये समझता है कि हमारी आवाज़ मर गई, तो उसके लिए मेरा एक ही पैगाम है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज सिर्फ तुम्हारा वक्त है, इंशाअल्लाह कल हमारा दौर आएगा। आखिर में मैं उन तमाम उलमा, मशाइख, सादात, हुज्जाज किराम, ख़वातीन इस्लाम, खुसूसियत के साथ उलमा नेपाल और तंजीम उलमा छत्तीसगढ़, मजलिस उलमा अहले सुन्नत मैसूर, मजलिस उलमा राजस्थान, उलमा बंगाल, इन सब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने दिन रात मुझ फ़कीर को अपनी दुआओं में याद रखा और मेरे लिए दुआओं का एहतमाम किया और अपनी हिमायतें भेजी। और इतना ही नहीं, बल्कि हमा वक्त मेरे साथ खड़े होने का उन्होंने मुझे यह हौसला दिया। अल्लाह ताला इन सब आशिकों को रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत के लिए चुन ले और अपनी शान के मुताबिक उन्हें अजर जजील अता फरमाए। और आप ही सबकी दुआओं की बरकत है, ये उलमा की और मशाइख की दुआओं की बरकत है कि अनकरीब मैं ये एक खुसूसी ऐलान कर रहा हूं, अनकरीब हम एक बहुत बड़ी तहरीक लेकर मैदान में उतरने वाले हैं, जिसमें हजारों उलमा और मशाइख सरपरस्त होंगे और मुझ जैसे हजारों नौजवान खुद्दाम होंगे। और मकसद सिर्फ यही होगा, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। या रसूल अल्लाह, मोरा तन मन धन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे जला जाना। इंशाअल्लाह अज़ीज़, हम आज अपने इस एहतजाज को 17 रमजानुल मुबारक के और अपने दिल्ली जाने के इरादे को जो मुलतवी कर रहे हैं, साथ ही ये ऐलान भी करते हैं हुकूमत वक्त से कि हजारों लाखों करोड़ों मुसलमानों के दिलों को बार बार छलनी करना छोड़ दिया जाए, वरना अल्लाह रब्बुल इज्जत का कहर नाजिल होगा।